أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والے لشکر کو کہ آپ کے پروردگار نے ان کا کیا حال کیا؟ کیا ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا اور بھیجے ان کے اوپر قطار کے قطار پرندے جو ان کے اوپر پتھر کی کنکر برساتے تھے اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوس. یہ سورہ فیل ہے جس کو ہم الم ترہ کہتے ہیں. اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان واقعے کو بیان فرمایا ہے اور وہ واقعہ تفصیلی واقعہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہی یہ واقعہ پورا ہو جائے مختصراً. کہ ہاتھی والے لشکر نے جب کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا، اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنا کرشمہ دکھلایا اور معمولی مخلوق چھوٹے چھوٹے پرندے کے ذریعے سے جو کبوتر سے بھی چھوٹے تھے اور ان کے پنجوں کی کنکریوں اور ان کی چونچ کی کنکریوں کے ذریعے سے اس ہاتھی والے لشکر کو شکست دی، ہار دی اور ان کو ہلاک اور برباد کیا. اس واقعے کو اس میں بیان کیا گیا ہے. واقعہ اس طریقے سے ہے کہ بادشاہ حبشہ نجاشی نے ملک یمن کے اندر ایک گورنر ابرہہ کو مقرر کیا تھا. اور جب یہ ابرہہ بادشاہ یمن کا گورنر بنا تو اس نے یہ کام کیا کہ یمن کے اندر ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا، گرجا بنایا، اور اس کی اونچائی اتنی کی کہ اگر نیچے کھڑے رہنے والا آدمی اس کی اونچائی کو دیکھنا چاہے تو اس کی اونچائی کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اتنا اونچا گرجا کنیسہ ملک یمن کے اندر بنایا اور اس کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات لگایا اور اس کو اچھی طریقے سے مزین کیا. بہت بڑا کنیسہ عبادت گاہ بنایا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو حج کے لیے کعبۃ اللہ جایا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، مکۃ المکرمہ جایا کرتے ہیں، تو مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کو نہ جائے، حج کو نہ جائے، وہ یہیں پر اس کنیسہ کے اندر رہ کر کے عبادت کرے اور یہیں پر حج کرے. ان کا مقصد یہ تھا. اس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. لیکن جب یمن کے عرب اگرچہ بت پرست تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ سب بھڑک اٹھے. قبیلہ قریش، قبیلہ قحطان اور اسی طریقے سے قبیلہ عدنان جو اس وقت وہاں کے قبیلے تھے، تو وہ لوگ بھڑک اٹھے کہ وہاں کو روک کر کے یہاں پر اس کنیسہ کی عبادت کرنے کو کہا جا رہا ہے. اس لیے وہ اس کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کر سکے
اب ہوا ایسا کہ کچھ دنوں کے بعد کے اندر اس کنیسہ اور گرجا جو بہت لمبا چوڑا بنایا تھا وہاں پر کسی نے گندگی کر دی، کسی نے وہاں پر گندگی اور ناپاکی ڈال دی، یا ایک روایت کے مطابق اس کنیسہ اور عبادت گاہ کے قریب کے اندر کوئی مسافر قبیلہ ٹھہرا جس نے وہاں پر آگ جلائی، اور اس آگ کی وجہ سے اس کنیسہ کے اندر بھی آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کنیسہ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اب ابرہہ بادشاہ یہ بھڑک اٹھا، ابرہہ بادشاہ یہ بھڑک اٹھا کہ میرے اس کنیسے کو نقصان پہنچایا اور اس کو ناپاک کیا، گندگی کیا، اور وہ بھڑک کر کے یہ کہنے لگا کہ اب میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور کعبۃ اللہ کو گراؤں گا، نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو گراؤں گا۔ اور اس کے لیے وہ تدبیریں کرتا، محنت کرتا، کوشش کرتا، اور اس نے بادشاہ نجاشی سے، جس نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا، اس سے اجازت مانگی کہ ایسا ایسا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو گراؤں۔ تو بادشاہ نجاشی نے اجازت دی، اور اجازت بھی دی، اور ایک ہاتھی بھیجا جس کا نام محمود تھا، ایک ہاتھی بھیجا جس کا نام محمود تھا، اور اس کے ساتھ میں اور دوسرے 8 ہاتھی بھیجے، کل ملا کر 9 ہاتھی بھیجے، اور ان ہاتھیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتے تھے، کعبۃ اللہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب ہاتھیوں کی کیا ضرورت پڑے گی کعبۃ اللہ کو گرانے کے اندر؟ تو مقصد یہ تھا کہ یہ ہاتھی کہ ان کے اندر لمبی زنجیریں اور ساکڑ باندھی جائے گی، اور ان کے گلے کے اندر وہ ساکڑ ڈالی جائے گی، پھر دوسری طرف سے دوسری ساکڑ کعبۃ اللہ کے جو ستون اور کھمبے ہیں ان کے اندر باندھ دی جائے گی، کہ یہ ہاتھی سب ملا کر کے ان کو کھینچیں گے تو وہ ستون کے ساتھ میں پورا کعبۃ اللہ گر جائے گا، وہ کعبۃ اللہ پورا گر جائے گا۔ اس لیے اس طریقے سے ایک محمود نامی ہاتھی اور اس کے ساتھ میں یہ 8 ہاتھی ان کے بھیجے۔ جب یمن کے اندر جو عرب تھے ان کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ بت پرست تھے لیکن ان کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت تھی، ان کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت تھی۔ تو یمن کے اندر رہنے والا ایک شخص جس کا نام نفر تھا، نفر، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کے اندر اس لشکر کا مقابلہ کیا، ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن ابو نفر اس طریقے سے نام تھا، اس لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لشکر ناکام ہو گیا، یعنی اس کا جو لشکر تھا ابو نفر کا وہ ان کے ساتھ میں مقابلے کے اندر ناکام رہا، اور اللہ کو منظور ایسا تھا کہ ان کو جو ابرہہ کو ہار دینی ہے وہ ایسی ہار اور ایسی ناکامی دینی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ دیکھتے رہ جائیں، ایسی شکست دینی ہے کہ دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہو اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہو۔ اس لیے وہ تو ناکام رہا۔ پھر اس کے بعد کے اندر یہ ہاتھی والا لشکر کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب جب یہ ہاتھی والا لشکر قبیلہ شقف اس طریقے سے ہیں وہاں پر پہنچا، قبیلہ شقف وہاں پر یہ ہاتھی والا لشکر پہنچا، اور جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں پر ایک آدمی تھے، وہاں کے جو سردار تھے نفیل ابن حبیب جس کا نام تھا، نفیل ابن حبیب، جب ان کو پتہ چلا تو اپنے لوگوں کے ساتھ کے اندر اس کا مقابلہ شروع کیا، اس کا مقابلہ شروع کیا، اور مقابلہ کرتے رہے آخر کار وہ بھی ناکام رہے، اور ان کو قید کر لیا گیا، نفیل ابن حبیب کو قید کر لیا گیا، اور پھر قید کرنے کے بعد انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں قتل نہیں کیا، اس لیے کہ اس آدمی کو ہم اپنے ساتھ میں رکھیں گے تاکہ ہم کو دوسری رہبری ملتی رہے، راستے کا پتہ معلوم ہوتا رہے۔
اس لیے اس آدمی کو قتل نہیں کیا، اس آدمی کو قتل نہیں کیا۔ دو جگہ مقابلہ ہوا، دو جگہ کے اوپر ناکام ہوئے۔ اب تیسری مرتبہ یہ لشکر جب آگے بڑھا اور طائف کے قریب پہنچا، طائف میں جب لشکر پہنچا اور طائف والوں نے چاہا کہ ان سے مقابلہ کرے، ہاتھی والے لشکر سے جو کعبۃ اللہ کو گرانا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ کرے، لیکن طائف والے پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ ان کے سامنے تھا کہ ان سے پہلے فلاں قبیلے کو یہ ہرا چکے ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے، ہم ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور یوں کہا کہ اگر ہم ان کو چھیڑیں گے تو طائف کے اندر ہمارا جو لات نام کا مشہور بت ہے، طائف کے اندر جو لات نام کا جو ہمارا مشہور بت ہے تو وہ اس کو چھیڑیں گے اور اس کی وجہ سے ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، اس کی وجہ سے ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے طائف والوں نے بھی یہاں پر ان سے مقابلہ نہیں کیا۔ اب یہ لشکر ہاتھی والا آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ کے اوپر پہنچا، مکہ کے قریب ایک جگہ کے اوپر پہنچا جس کا نام مقام اغمس کہا جاتا ہے، مقام اغمس کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کے جہاں پر اونٹ چرا کرتے تھے، قریش کے اور مکہ والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، تو جا کر کے ان اونٹوں کو چرا لیا، اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس میں سے 200 اونٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا عبد المطلب ان کے 200 اونٹ تھے، 200 اونٹ تو ان کے تھے، وہ سارے کے سارے اونٹ چرا لیے۔ اور وہاں سے ایک سفیر ہنتان نامی، ایک ایلچی ہنتان نامی مکہ کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہم تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم مکہ میں آ رہے ہیں، تمہارا ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہمارا نقصان پہنچانے کا مقصود ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرائیں۔ تو جب یہ ایلچی وہاں پر پہنچا تو وہاں کے لوگوں سے ملنے لگا تو کہا کہ یہاں کے سب سے بڑے آدمی عبد المطلب ہیں، یہاں کے سب سے بڑے آدمی عبد المطلب ہیں، ان سے جا کر کے ملو اور ان سے جا کر کے یہ بات کہو جو آپ کے دادا ہیں۔ تو یہ ایلچی دادا عبد المطلب کے پاس میں پہنچا اور جا کر کے یہ ساری بات کی کہ ہمارا مقصد کعبۃ اللہ کو ڈھانا اور گرانا ہے، تم اس میں دخل اندازی مت کرنا، ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارا کیا کہنا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور یہ ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی اس گھر کی حفاظت کریں گے، اللہ ہی اس گھر کی حفاظت کریں گے۔ تو اس ہنتان ایلچی نے یوں کہا کہ عبد المطلب اچھا آپ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ میں چلو، میں ابرہہ بادشاہ سے ملواتا ہوں، ابرہہ بادشاہ سے ملواتا ہوں۔ اب عبد المطلب کو لے کر کے ابرہہ بادشاہ کے پاس میں وہ ہنتان نامی ایلچی آیا، قاصد آیا، اور جب ابرہہ کے قریب عبد المطلب پہنچے تو ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ابرہہ ان کی تعظیم کرنے لگا، عبد المطلب کی تعظیم کرنے لگا، عزت کرنے لگا گویا کہ، اور اپنے تخت سے نیچے اتر گیا اور اپنے قریب میں بٹھایا اور پھر عبد المطلب سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ اور پاس میں ترجمان تھا، ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو عبد المطلب نے یوں کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو 200 اونٹ چرائے ہیں تم نے، وہ 200 اونٹ میرے دے دیے جائے، 200 اونٹ میرے دے دیے جائے۔ تو یہ ابرہہ بھڑک اٹھا کہ میں تو ان کی عزت کرتا تھا اور یہ کعبۃ اللہ کی بات کرتا، اس کے بجائے اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کو گرانا ہے تو اس کا کیا کرنا۔ تو اس کو عزت کی نگاہ کے دیکھنے کے بجائے اب عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے،
تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو اونٹ یہ تو میرے ہیں، اونٹ یہ میرے ہیں، اس لیے میں اونٹ کا سوال کر رہا ہوں کہ اونٹ مجھے دے دیا جائے، اور کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ ہی تمہارے یعنی کہ حملے سے اس کو بچائیں گے، اللہ ہی تمہارے حملے سے اس کو بچائیں گے۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ میرے اس لشکر کے ذریعے سے، ہاتھی والے لشکر کے ذریعے سے میرے حملے سے کعبۃ اللہ نہیں بچ سکے گا۔ تو پھر عبد المطلب نے کہا پھر تم جیسا بھی جانو، پھر تم جیسا بھی کہو، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب وہ ابرہہ کے دماغ کے اندر ایک دھون چڑھی ہوئی تھی اور اس کو ایسا ہی تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو جا کر کے مسمار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن جہاں پر اللہ کی طاقت کام آتی ہے وہاں دنیا والوں کا کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ دنیا کی تدبیریں، دنیا کی چالاکیاں اور دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے ہتھیار سارے ایک طرف پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، کسی کی کوئی طاقت کام نہیں آتی ہے۔ اب بات یہاں پر پہنچی کہ عبد المطلب نے تو یہ بات کہہ دی اور ابرہہ کعبۃ اللہ کی گرانے کے اوپر ٹلا رہا۔ اس کے بعد کے اندر یہ جب ابرہہ پوری کوشش کے اندر ہے کہ کعبۃ اللہ کو گرایا جائے، جو اس صورت کے اندر پوری صورت کے اندر پورا واقعہ ہے، اور یہ پوری صورت آج ہی پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ میں 2 دن کروں گا تو آپ کو واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں آپ کو خاص پوائنٹ کی جو باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ اب ابرہہ کی بات ہو گئی، عبد المطلب کی بات ہو گئی، اس کے بعد کے اندر عبد المطلب کے ساتھ میں کچھ سردار قسم کے لوگ بھی ابرہہ کے پاس میں آئے تھے، تو انہوں نے یہ درخواست کی، پیشکش کی، آفر کی کہ دیکھو تہامہ کی جو پیداوار ہے، تہامہ ایک علاقہ ہے، وہاں کی جو پیداوار ہے اس کا 1/3 حصہ ہم تم کو دیں گے، تم کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ۔ لیکن وہ بھی اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی اور وہ اس کے اوپر اڑے رہے۔ آخر کار عبد المطلب مکۃ المکرمہ آ گئے اور مکۃ المکرمہ آ کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کے کھوٹے کو پکڑ کر کے گڑ گڑانے لگے، دعا کرنے لگے اور رونے لگے اور اللہ سے کہا کہ اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے تیرے گھر کو بچانا، کیونکہ آگے بہت سارے قبیلوں کو شکست اور ہار ہوئی تھی اور ہمارے پاس میں ایسی طاقت نہیں ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اور تو ہی اپنے گھر کو بچانے والا ہے۔ اس طریقے سے عبد المطلب کعبۃ اللہ کے کھوٹے کے دروازے کے کھوٹے کو پکڑ کر گرانے لگے، رونے لگے، اور آپ کے ساتھ میں اور بھی جو آپ کے ساتھ میں شریک تھے قریش، وہ بھی دعا کرنے لگے اور رونے لگے۔ اور جب اس طریقے سے ہوتا رہا، دعا ہوتی رہی، دعا کے بعد کے اندر اب عبد المطلب ان کو یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کسی بھی طریقے سے کرنے والے ہیں اور اللہ اپنے گھر کو بچانے والے ہیں اپنے عذاب کے ذریعے سے بھی، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات پکی اور سچی تھی، اس لیے اب دعا کرنے کے بعد مکہ سے دور پہاڑوں کے اندر چلے گئے، مکہ سے دور تھوڑے پہاڑوں کے ارد گرد چلے گئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ اب ابرہہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی، صبح کا وقت ہوا اور یہ لشکر ہاتھی والا، جس کا ایک ہاتھی کا نام محمود تھا اور دوسرے 8 ہاتھی تھے، یہ ساتھ میں لے کر کے لشکر سمیت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے طرف سے ایسے پرندے جھوڑ کے جھوڑ، قطار کے قطار کے، جو کبوتر سے جسم کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجوں کے اندر، 2 پنجوں کے اندر 2 کنکریاں تھی اور ان کی چونچ کے اندر 1 کنکری تھی جو مسور اور چنے کی مقدار کے برابر تھی، جو مٹی جیسی کنکری تھی، دکھنے میں کنکری معمولی تھی، مسور کی طریقے سے چنے کی مقدار کے اندر کنکری تھی، وہ اپنی چونچ اور پنجوں کے اندر لے کر کے آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ہاتھی والا لشکر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچنے والا تھا تو آپ کو میں نے پہلے ایک بات بتائی کہ ایک قبیلے میں سے ایک آدمی کو انہوں نے قید کر لیا، نفیل ابن حبیب،
نوفیل ابن حبیب کو قید کر لیا تھا، وہ بھی لشکر میں ساتھ میں تھا، وہ بھی لشکر کے اندر، جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن قتل نہیں کیا تھا، ساتھ میں رکھا تھا راستہ دکھانے کے لیے، جو پہلے میں نے بات کی۔ تو وہ نوفیل ابن حبیب نے جو محمود ہاتھی تھا ان کے کان کے اندر یوں کہا کہ دیکھ تو آگے مت بڑھ، ان کا کان پکڑ کے کہا آگے مت بڑھ، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، تو پریشان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کان میں بات کی تو وہ ہاتھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا، ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا، اور اس کو لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ ابرہہ کا لشکر ان کو اٹھا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر تیر برسائے کہ اٹھ جائے، لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی ناک کے اندر لوہے کے آنکڑے ڈالے گئے اور ان کو کھینچا گیا تاکہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ کھڑا بھی ہو گیا۔ اب اس کو کعبۃ اللہ کی طرف چلاتے ہیں تو وہ چلنے کے لیے تیار نہیں، یمن کی طرف چلاتے ہیں، مشرق کی طرف چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ملک شام کی طرف چلاتے ہیں تو وہ چلنے کے لیے تیار ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک کرشمہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب صبح ہوئی اور انہوں نے ٹھان لیا کہ اب اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، تو پرندوں کا جھوڑ بھیج دیا، جس پرندوں نے ان کے اوپر کنکریوں کو برسانا شروع کیا، اور وہ کنکری مٹی کی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ریولور کی جو گولی ہوتی اس سے بھی زیادہ طاقت تھی، اس سے بھی زیادہ طاقت تھی کہ اگر انسان کے جسم کے اوپر گرتی تو اس کے جسم میں سے آر پار ہو کر پھر زمین میں گھس جاتی، اتنی زیادہ طاقت۔ ہاتھی کے اوپر گھستی تو اس کے جسم سے نکل جاتی اور زمین کے اندر گھس جاتی۔ تو اس لشکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی مخلوق کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کرنے کا فیصلہ کیا، معمولی مخلوق کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ ہاتھی والا جو لشکر ہے، اس کے ساتھ میں جتنے لوگ آئے تھے اس میں سے بہت سارے لوگ بھاگ گئے۔ جب یہ انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے پرندے جھول کے جھول کنکریاں برسا رہے ہیں، جو اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں لے کر کے آئے ہیں، اور یہ کنکریاں برسا، بہت سے لوگ بھاگ گئے، اور ہاتھی دوسرے تھے وہ بھی چلے گئے۔ ایک ہاتھی وہاں پر رہ گیا جو ہلاک ہو گیا، وہاں پر جو ہاتھی ہلاک ہوا ہے وہ ایک ہی ہاتھی ہلاک ہوا ہے جو ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ کے اندر جو ہاتھی بان تھے، 2 ہاتھی بان، یعنی کہ ہاتھی کی دیکھ بھال کرنے والے، جیسے ہاتھی چلتا ہے تو اس کے ساتھ میں آس پاس میں 2-3 آدمی چلتے رہتے ہیں، تو جو ہاتھی کی نگرانی کرنے والے تھے ایک ہاتھی کی، اس کے ساتھ میں 2 آدمی اور تھے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کرشمہ دکھلایا کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، ان کو اندھا کر دیا، اور ان کو اپاہج کر دیا، ان کو اپاہج کر دیا، اندھا بھی کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 آدمی جو اندھے اور اپاہج، یہ بھیک مانگتے ہوئے ہمیں نظر آئے، مکہ المکرمہ کے اندر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ وہی 2 آدمی تھے جو اس ہاتھی بان، جو ہاتھی کے ہاتھی بان تھے، دونوں ہاتھی کے ساتھ میں رہنے والے تھے۔ اور بہت سو کا یہ حال ہوا کہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہلاک ہوئے، اور اسی طریقے سے ابرہہ بادشاہ جو مین تھا، گورنر تھا، ان کا حال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے ہلاک اور برباد نہیں کیا کہ جلدی ہلاک اور برباد کر دیا، بلکہ ان کو تکلیف دے دے کر کے اللہ نے ہلاک اور برباد کیا، ابرہہ کو تکلیف دے دے کر کے ہلاک اور برباد کیا، اور ان کو اس طریقے سے ہلاک اور برباد کیا کہ ان کا جسم سڑتا گیا، یہاں تک کہ سڑتے سڑتے ان کے جسم کا گوشت الگ ہوتا گیا۔ اور یمن کی راجدھانی جو صنعاء ہے، ملک یمن کی راجدھانی صنعاء، وہاں جب وہ پہنچا ہے تو وہاں پہنچتے پہنچتے ان کا یہ حال ہو گیا کہ ان کا جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو گیا اور پورا جسم سڑ گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور ان ظالم اور جابر بادشاہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنے کرشموں کو دکھلاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن
یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں. میں پھر واپس ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کیا حال کیا ہاتھی والوں کا. الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے ناکام نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر جھول کے جھول پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پتھر کی کنکر برساتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کا حال کھایا ہوا بھوسے کی طریقے سے کر دیا گیا. جیسے بھوسا ہوتا ہے ویسے ان کا حال کر دیا گیا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اپنے گھر کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے کلام کی بھی حفاظت فرمائے. کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے. 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں پر، صرف کعبۃ اللہ کو جو دیکھے. اس لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور عمرہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ خوش نصیب ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اور اب جیسے آدمی یہاں پر قرآن پڑھ کر کے، قرآن کو دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون دیتا ہے، ویسے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے، اس کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون دیتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، ایک عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے اور ہم عمرہ اور حج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ایک غریب لاری چلانے والے کو بھی بلا سکتے ہیں، فقیر کو بھی بلا سکتے ہیں. اللہ بندے کی دل کی چاہت کو دیکھتے ہیں، آرزو اور تمنا اور طلب کو دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فتح کی ایک آیت ہے 28 نمبر کی، سورہ فتح کی ایک آیت ہے 28 نمبر کی، اس کو آپ جب تک آپ کی تمنا پوری نہ ہو وہاں تک پڑھتے رہیں، عمرہ کی اور حج کی. بعض وقت آدمی کے پاس میں مال بھی ہوتا ہے، حج بھی کرنا چاہتے ہیں، عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اندر سے ہمت نہیں ہوتی، تو اس سے ہمت بھی پیدا ہوگی. غریب کو اللہ تعالیٰ بغیر مال کے پہنچا دیں گے اور مالدار کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائیں گے. تو سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہ آیت اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو قرآن میں یہ آیت میں نے 28 نمبر کی آیت کہی ہے، اس کو یاد کر لو. ہے نا، آدمی حج کے لیے روپے پیسے جمع کرتا ہے تو کم از کم اس آیت کو بھی یاد کر لے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ بار بار اس میں سننے کی شرکت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکۃ المکرمہ کی، مدینہ المنورہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ تیرے بندے وہاں پر عمرہ کے لیے یا اللہ پہنچے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ تیرے نبی کے روضے پر پہنچے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. ہمیں بھی رمضان المبارک کا عمرہ نصیب فرما، ہمیں بھی تیرے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما. یا اللہ تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام تر جائز حاجتوں کو پورا فرما، تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. یا اللہ جو الجھنوں میں، پریشانیوں میں
عجیب عجیب بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ تمام کی تمام تر بیماریوں سے یا اللہ شفا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ